بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جادے کا تیرا امریکہ، قسط نمبر 40۔ وہ عنوان انسان دوستی کا رشتہ برقرار ہے۔ ناظرین، خوش بخت ہوتے ہیں وہ والدین جن کی اولاد ان کی دولت سے زیادہ ان کے وجود اور دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے۔ مجھے امریکہ سے واپس پاکستان آئے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ کی کرم نوازی سے میں زندگی کی مسرتوں سے مالا مال ہوں۔ امریکہ میں خوش بختی سے مجھے کام بھی ایسے خدا دوست شخصیت کے پاس ملا تھا جو کاروباری حوالے سے مالک، لیکن وہ اپنے ملازمین سے اپنے خاندانی وقار کے حسن کے مطابق برتاؤ رکھے ہوئے تھے۔ ہم ملازمین بعض اوقات ذہنی دباؤ اور خانگی پریشانیوں میں اپنی اوقات بھول جایا کرتے تھے، لیکن ہماری تلخ آواز کو بھی امجد علی چوئی صاحب برداشت کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی ملازم کو دل سے برا نہیں مانا۔ آپ نے کسی ملازم کو اس لیے کام سے فارغ نہیں کیا کہ وہ بدتمیزی پر اتر آیا ہو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے خونی رشتوں سے دور پردیس میں ملازم بعض اوقات ذہنی دباؤ میں پریشانی سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ امجد علی چوئی صاحب کی اہلیہ خاندانی وقار اور اخلاقی آداب میں امجد علی چودھری صاحب سے 2 قدم آگے تھیں۔ ملازمین سے ان کا حسن سلوک بہن بھائیوں جیسا تھا۔ قومی لباس میں نماز روزہ کی پابند خاتون میری شفٹ میں جب بھی آتی اور نماز کا وقت ہوتا تو سٹور کے بیک روم میں رب کریم کے حضور جھک جایا کرتی تھیں۔ نماز پڑھ کر وہ رجسٹر لیتی اور میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ میاں بیوی کا سب سے بہترین عمل یہ تھا کہ وہ ملازم کو ملازم کی نظر سے نہیں دیکھا کرتے تھے، ملازم کا کام اپنے ہاتھوں کرتے ہوئے خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ پاکستان واپسی پر میں امجد علی چودھری صاحب سے اسی احترام اور بھائی چارے میں آج بھی رابطے میں ہوں۔ میرے سسرالی خاندان میں ایک یتیم جوان بیٹی بیمار تھی۔ اس کے علاج کے اخراجات کے لیے اخراجات میں مدد کے لیے میں نے چوئی صاحب سے رابطہ کیا تو آپ نے پہلی فرصت میں رقم بھجوا دی۔ بیٹی کا علاج کیا، وہ پہلے سے کہیں بہتر ہوئی تو فیملی میں اس کا رشتہ آیا۔ وہ منگنی میں دلہن بنی، لیکن اسے شادی کا جوڑا نصیب نہیں ہوا۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل وہ قضائے الہی سے انتقال کر گئی، لیکن چوئی صاحب نے سالانہ مالی تعاون بند نہیں کیا۔ یتیم بیٹی کی بیوہ ماں کے لیے مالی امداد کا سلسلہ جاری رکھا۔ بیوہ خاتون دل کی مریضہ تھی، بیٹی کی وفات کا غم دل پر لیا اور 1 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئی تو چوئی صاحب نے میرے سسرالی خاندان میں مستحقین کے لیے زکوٰۃ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چوئی صاحب ہر سال رمضان شریف سے 1 ہفتہ قبل ایک خاص رقم زکوٰۃ کی مد میں ارسال کر دیتے ہیں اور میں زکوٰۃ کی وہ رقم مستحقین تک مذہبی ذمہ داری میں پہنچا دیا کرتا ہوں۔ چند ماہ قبل میں نے امجد علی چوئی صاحب سے کہا کہ میں عمرے کا پروگرام بنا رہا ہوں اور عمرے کی غرض سے میرا نیا سفر نامہ ہوگا۔ میں دبئی جاؤں گا، جہاں سے میں اپنے بھتیجوں طارق عثمان اور خالد عثمان کے ساتھ کچھ دن قیام کے بعد عازمین عمرہ کے ساتھ مسافر بس میں مکہ اور مدینہ جاؤں گا۔ تو امجد علی چوئی صاحب نے کہا، مجھے اپنا پاسپورٹ یا بینک اکاؤنٹ بھیج دیں، آپ کے عمرے کے اخراجات میں دوں گا۔ آپ مکہ اور مدینہ میں میرے لیے دعا کریں۔ چوئی صاحب کے اس ایثار پر میرا دل خوشی سے باغ ہو گیا۔ ناظرین، میں نے چوئی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال میں انتظار کر رہا ہوں۔ دبئی حکام نے سیاحتی ویزوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ پابندی ہٹے گی تو پروگرام بناؤں گا، فی الحال رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے 5 عمرے اور والد صاحب کے ساتھ حج کر چکا ہوں۔ میرا مقصد پاکستان سے سعودی عرب براستہ دبئی سفرنامہ لکھنے کا ہے۔ میرا بیٹا شاہد بخشالوی جنوبی افریقہ میں اپنا کاروبار اپنے چھوٹے بھائی امجد سبحان بخشالوی کے سپرد کر کے اپنے بچوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے فیملی کے ساتھ کینیڈا چلے گئے ہیں اور کینیڈا میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ میری اہلیہ جو کہ شوگر کی مریضہ ہیں کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تو میں اہلیہ کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے ضلع صوابی میں بیٹی کے گاؤں ٹوپی منتقل ہو گیا۔
امجد علی چوئی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے عمرے اور سفر نامے کا پروگرام وقتی طور پر ملتوی کر دیا ہے۔ اہلیہ کے پیچیدہ امراض کے علاج اور سرجری کے لیے میرا پاکستان میں ہونا ضروری ہے۔ چوئی صاحب نے واٹس ایپ پر میرا پیغام سن کر خاصی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے کہا، اپنی اہلیہ کا علاج کروائیں، میرے خاندان کے لیے دعائیں، میرے خاندان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، امجد علی چوئی صاحب کے اس ایثار و اخلاقی جذبے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگا کہ میرے خدا نے میرے مقدر میں ہجرت لکھ کر دیار غیر میں ایک ایسی شخصیت کے پاس میرا قیام لکھ دیا جو نہ صرف مالی لحاظ سے خوشحال ہیں بلکہ خدا نے انہیں دل بھی خدا دوست دیا ہے۔ میں امریکہ سے واپس آ چکا ہوں، لیکن انسان دوستی کا تعلق جو چودھری صاحب اور میرے درمیان دیار غیر میں رہا وہ آج تک برقرار ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق احترام و ادب تادم حیات قائم و دائم رہے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔